بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 227واں دن 17 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ خاندان وہ ہے جس نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے غصہ میں آ کر پورے خاندان یاسر پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی۔ ان لوگوں نے آزاد کر کے حضرت یاسر سے نکاح کر دیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار کے ساتھ سزا دی جاتی، اور کفار سزا دینے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مظلوم خاندان پر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ان تینوں کو سزا دی جا رہی تھی کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بہت بری گالی دی اور نیزہ مار کر انہیں شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام میں شہادت پانے والی پہلی خاتون ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ باز یعنی شکاری پرندہ۔ باز ایک شکاری پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور فضا میں اڑنے کی بہترین صلاحیت سے نوازا ہے۔ اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں مگر اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فضا میں اڑنے، زمین پر اترنے اور شکار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ پر 2 پپوٹے ہوتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو غذا دیتے وقت ان کی اچھل کود اور پنجہ لگنے کے خوف سے اپنے پپوٹے سے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر یہ ساری صلاحیتیں کس نے عطا کی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ فائدہ: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، اگر ان میں سے بعض نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غصہ پی جانے پر انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کیے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جس نے ایسا کیا اسی حالت میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو اور امید غم اور رنج کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مشرکین کی بدحالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ مجرم یعنی کافر و مشرک لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہیں۔ جس دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لپٹنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر ایک چیز مقررہ انداز کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو بس پلک جھپکنے کے وقت میں جاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ فائدہ: آج جدید طریقے علاج کے مطابق
ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، اور دوسرے کافروں کو بھی دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔